اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی اصغر حیدری اور آپ دیکھ رہے ہیں دینی سماجی رفتار۔ دینی سماجی رفتار آپ کا ویکلی محبوب لائیو پروگرام ہے جس میں ہفتے بھر سوشل میڈیا پر ہونے والی دینی سماجی سرگرمیوں کا جائزہ اور اس پر بے لاگ بے لپیٹ تبصرہ۔ تو ناظرین، گزشتہ ہفتے دینی سماجی رفتار میں ہم نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس ہفتے سوشل میڈیا پوری طرح سے سرد رہا، خاموش رہا اور ہماری دینی سماجی سرگرمیوں میں سوشل میڈیا پر ایک سکوت طاری رہا، ایک خاموشی طاری رہی، جس کے نتیجے میں کوئی ایسا واقعہ نمودار نہیں ہوا کہ جس پر کوئی خاص تبصرہ آج آپ کی خدمت میں کیا جائے۔ مگر وہیں پر یہ ضرور کہوں گا اپنے نوجوانوں سے اور اپنے تمام سوشل میڈیا یوزرز سے کہ ہم اپنی دینی تعلیم کو اور اپنے علم دین کو معتبر بنانے کے لیے ان ذرائع کا استعمال کریں کہ جن ذرائع سے علم دین حاصل کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا علم دین کے حصول کا ذریعہ تو نہیں ہو سکتا، مگر یہ ضرور ہے کہ اس کے ذریعے بہت ساری چیزیں ہماری جانکاری میں آتی ہیں۔ ہم مسلسل علم دین حاصل کریں اور جب ہمارے پاس علم دین آ جائے تو ہم علم دین پر سوشل میڈیا پہ گفتگو کریں۔ ہم کسی بھی گفتگو میں یہ دیکھے بغیر کہ یہ علماء کی بزم ہے، پڑھے لکھوں کی بزم ہے، یا کون لوگ کس ٹاپک کے گفتگو کر رہے ہیں، ہم یہ سب دیکھنے کے بجائے ہم اس میں کود پڑتے ہیں اور اپنی آرا سے اس گفتگو کو اور اس مفید گفتگو کو مقدر کر دیتے ہیں۔ نتیجے میں وہ گفتگو وہیں کا وہیں ختم ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں دوسرے فسادات اور دوسرے نظریات پر لڑائی جو ہے وہ وجود میں آ جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم اسی جگہ پہ کھڑے رہ جاتے ہیں اور وہیں کے وہیں کھڑے رہ جاتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مطالعہ کریں، ہم اسٹڈیز کریں، ہم علم دین کی صحت کے لیے ان کتابوں کی طرف قدم بڑھائیں کہ جن کتابوں سے ہمیں باصحت علم مل سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ کتابیں تنہا ہمیں علم نہیں دے سکتی ہیں، بلکہ ہمیں کتابوں کے ساتھ ساتھ اپنے جاننے والوں سے بھی رجوع کرنا پڑے گا۔ زندگی کے جس شعبہ حیات میں جو ہے، اپنے شعبہ حیات کے جاننے والوں سے کتابوں کے ساتھ ساتھ رابطہ رکھے، کیونکہ جس طرح سے ایک اسکول اور ایک مدرسے میں کتابیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک معلم، ایک ٹیچر کے اپائنٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے اور اسے اپائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہم اس کتاب کو اس معلم کی نگرانی میں پڑھیں، کیونکہ تنہا ہمارے لیے کتاب کافی نہیں ہے۔ ہم نے تو کل نبی کے بعد بھی کتاب کو کافی نہیں سمجھا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کتاب کو کافی سمجھا ہوتا تو کتاب کے ساتھ اہل بیت نبوت کو اور اپنے اقربا اور اپنے اہل بیت کو نہ چھوڑا ہوتا اور یہ نہ کہا ہوتا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یعنی قرآن اور اہل بیت اللہ کے رسول نے چھوڑا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن جو ہے وہ اپنی تحریروں کے ذریعے ہمیں علم پہنچائے گا، لیکن اہل بیت طیبین و طاہرین ہمیں محکمات اور متشابہات قرآن سے آگاہ کریں گے۔ قرآن میں ظاہر اور اس کے بعد باطن اور پھر باطن کا باطن، اس طرح ہم قرآن مجید کے علوم تک اسی وقت تک پہنچ سکتے ہیں کہ اللہ نے خود جنہیں علم قرآن دیا ہے، یا جن کے علم قرآن کی صحت کے ساتھ اللہ نے جنہیں منتخب کیا ہے، یا رسول اللہ نے جنہیں کتاب کے ساتھ چھوڑا ہے۔ جب ہم کتاب کے ساتھ جن ہستیوں کو چھوڑا ہے اللہ کے رسول نے، ان تک ہماری رسائی ہوگی اور ان سے ہمارا رابطہ ہوگا، تو ظاہر ہے کہ ہمیں کتاب الہی بھی سمجھ میں آئے گی، کتاب خدا سمجھ میں آئے گی۔ اطرت اہل بیت
اطرت رسول جنہیں اہل بیت طیبین و طاہرین کہا جاتا ہے، جب اللہ کے رسول نے انہیں چھوڑا تو بتایا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور آخر میں 12واں جانشین پردہ غیبت میں جس وقت چلا جائے گا اس وقت ہمارے جانشین بتائیں گے کہ ہمارے علوم کا سرچشمہ کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس طرح اللہ کے رسول دنیا سے نہیں جاتے اس وقت تک جب تک اپنی جگہ پر اپنی جانشینی کا اعلان نہیں کر دیتے، اس وقت تک پردہ نہیں فرماتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ زمانے کے امام پردہ غیبت میں جائیں اور امت کو اور اپنے چاہنے والوں کو اور ہدایت کے حاصل کرنے والوں کو وہ سرچشمہ نہ بتائیں کہ غیبت میں جس سرچشمے کی ضرورت، اگر غیبت امام میں وہ اخبار کافی ہوتے جسے کہ منکرین تقلید کہتے ہیں، میں انہیں اخباری بھی نہیں کہتا، منکرین تقلید یعنی غیر مقلد طبقہ جو یہ بات کہتا ہے کہ ہمارے لیے اخبار معصوم یعنی احادیث معصومین کافی ہیں، تو ان کی بھی زبان اسی طرح سے ہے جس طرح رسول اللہ کے بعد مولائے کائنات کو چھوڑ کر لوگوں کی صدا آئی کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اسی طرح امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غیبت میں جانے کے بعد اگر جو لوگ صدائیں دے رہے ہیں کہ ہمارے لیے کتاب اور اخبار کافی ہے، تو ان کے لیے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پھر گویا ان کی سیرت معاذ اللہ سیرت پیغمبر کے خلاف ہے۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، بہت سارے لوگ ہم سے جڑ رہے ہیں، سب کی خدمت میں علی اصغر حیدری کا سلام، اور ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ مسلسل رہا۔ ہمارے بہت ہی دیرینہ دوست جناب محمد عباس صاحب بھی ہمارے کیلگری کینیڈا سے جڑے ہوئے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، اور آنے والے تمام آپ اسے شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے زیادہ استفادہ کرتے جائیں۔ ارباب کرم، ارباب فکر و نظر، میں نے ابتدائی منزل میں یہ ہمیشہ کہا کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ کسی کی شخصیت کو مجروح کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ذریعے اپنے نوجوانوں کو متوجہ کرنا ہے، اور نوجوانوں کو متوجہ اس لیے کرنا ہے کہ اس دور میں نوجوان کنفیوز ہیں، اس دور میں ہمارے نوجوان سوچ رہے ہیں کہ ہم علوم دین کا سرچشمہ کیا بنائیں، تو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے آپ کی خدمت عالی میں جس طرح سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح اپنی حیات طیبہ میں یہ اعلان کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، تو ثقلین یہ بھی بتا دوں کہ یہ برابر کے وزن کو کہتے ہیں، یعنی جب بھی یہ صدا آئے گی کہ دونوں برابر ہیں تو اس کے لیے آپ کو اس طرح کی حدیث بھی لا کر کے رکھنا پڑے گی، اس طرح کی آیت بھی لا کے رکھنا پڑے گی۔ یہ جو ہم اپنے دماغوں اور ذہنوں سے کسی چیز کو اٹھا کر کے کہہ دیتے ہیں دونوں برابر ہیں، تو ظاہر ہے کہ دونوں برابر ہیں، مگر برابری کس منزل پر ہے اور کہاں پر ہے یہ ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ ہمارے پاس وہ علوم دین نہ آ جائیں کہ جو گفتگو کے لیے، صحت گفتار کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ لہذا وہ علم دین ہمیں رکھنا ضروری ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عربی گرامر میں، اور میں نے اسے بارہا اپنی مجلسوں اور اپنی خطابت میں بھی بہت سارے مقامات پر ہندوستان میں اور بیرون ہندوستان میں ممبروں سے خطاب کیا ہے کہ ثقلین یہ عربی کے تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی جب دو برابر کے وزن آ جائیں تو اس کے لیے برابر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے حسن اور حسین علیہ السلام یہ دونوں برابر کے قد ہیں، برابر کے امام ہیں، لہذا ان کے لیے رسول اللہ کے یہ برابر کے نواسے ہیں، لہذا سبتین ہیں، علی و بطول کے برابر کے بیٹے ہیں، لہذا ابنین ہیں۔ اسی طرح سے یہ برابر کے امام ہیں، اس لیے امامین ہیں۔ اسی طرح سے قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو ثقلین کہا گیا، یعنی آپ اس میں کوئی موازنہ نہیں کر سکتے، کوئی فرق نہیں کر سکتے کہ یہ بڑا ہے یا یہ چھوٹا ہے، بلکہ ثقلین بتا رہا ہے دونوں برابر ہیں، اور اتنا برابر ہیں، اتنا برابر ہیں کہ آپ ان میں کسی قسم کا فرق نہیں کر سکتے۔ لیکن وہیں پر آگے چل کر کے آپ کی خدمت عالی میں یہ عرض کروں کہ مولانا حضرت ختم مرتبت احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ پھر حدیث مسلسل ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ تو مقام نور میں علی و نبی دونوں برابر ہیں، لیکن جب پیکر بشری میں ڈھل کر منصب میں آتے ہیں تو نبی خاتم النبیین ہیں اور سید الاولیاء ہیں، اور مولائے کائنات نبی خاتم النبیین اور سید الانبیاء ہیں۔ اسی طرح مولائے کائنات یہ ہمارے لیے امام الاولیاء ہیں۔
اب وہ نبی ہیں، یہ امام ہیں، نبوت اور امامت دونوں برابر کے منصب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر آپ کلی طور پر یہ کہیں کہ یہ دونوں برابر ہیں تو ظاہر ہے کہ برابر ہیں تو برابر چلنا بھی چاہیے، لیکن نبی آگے آگے چل رہے ہیں، علی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، جو یہ بتانا مقصد ہے کہ ہم برابر نہیں چل سکتے، نبی آگے چلیں گے، علی پیچھے چلیں گے۔ اب ہیں مقام نور میں دونوں برابر۔ اسی طرح سے شورائے کرام، جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں نے گزارش کی تھی، اس سے کسی کے دل شکنی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں تک جنہوں نے ان مصروں کی گونج سنی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے مولانا عباس ارشاد صاحب نے بھی اپنا ویڈیو جاری کیا، اور اس کے بعد میں نے بھی لائیو آ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں معاملے کو رکھا۔ میں شکر گزار ہوں اپنے نوجوان دوستوں کا کہ جنہوں نے ایسی پوسٹ کو اپنے وال سے ہٹا لیا، اپنی پوسٹ کو ڈیلیٹ کیا، بھیجا تبصروں کو ہٹایا۔ میں ان کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں، اور گزشتہ بھی عرض کیا تھا، میرے کسی ایک نوجوان نے یہ لکھا کہ مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے، لہذا دونوں بطول کے بیٹے ہیں، لہذا دونوں برابر ہیں۔ اب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیوں ایگزٹ پول کی طرح نوجوان علم دین حاصل کیے بغیر اور علم دین میں غور و فکر کیے بغیر اپنی آرا کو کیوں لا کے رکھ رہے ہیں، اپنی مرضی کو کیوں لا کے رکھ رہے ہیں، کیوں یہ کہہ رہے ہیں دونوں برابر ہیں۔ اگر دونوں برابر ہیں تو ظاہر ہے کہ ایک آقا بن کے چل رہے ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام خود غلام بن کر کے چل رہے ہیں۔ رہا شاعر اہل بیت، مداح اہل بیت، میرے چھوٹے بھائی عامر فیض آبادی نے جو شعر پڑھا، یقیناً وہ شعر بڑا خوبصورت ہے، اور اکثر شورائے کرام کے یہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ردیف تک پہنچتے پہنچتے مطالب بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن ردیف چسپا نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو پہلے مصرے میں کہا ہے، ایک قوت بخشنے والی، ایک طاقت بخشنے، ایک ہمت بخشنے والی، ایک طاقت بخشنے والی، علم عباس کا خاک شفا، تو ظاہر ہے کہ ان دونوں میں، خاک شفا میں اور حضرت عباس کے علم میں، ظاہر ہے قوت و طاقت بخشنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اب یہ کہا جائے کہ دونوں برابر ہیں تو یہاں ردیف صرف چسپا نہیں ہوئی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن مولانا صفی حیدر صاحب نے اس مقام پر بیٹھ کر جس طرح سے گفتگو کی تھی، انہوں نے برسر منبر جا کر کے گفتگو کر کے یہ کہا کہ جو مطالب پر میں نے اعتراض کیا وہ مطالب اپنی جگہ ہیں، لیکن جو میرا رویہ رہا ہے اس رویے پر انہوں نے اپنا فیصلہ بھی سنایا، مومنین کے سامنے اپنے الفاظ میں انہوں نے اپنا اعتذار بھی پیش کر دیا۔ اب اس کے بعد ساری گفتگو ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ اسی طرح سے ہمارے ایک نوجوان نے میرے حوالے سے یہ چل کر کے لکھ دیا، جو بھیونڈی عزاداری لائیو کے کمنٹ باکس میں موجود ہے، اس میں نے کہا تھا کہ خدائے واحد، خدائے وحدہ لا شریک، وہ کسی کا محتاج نہیں، لیکن اہل بیت طیبین و طاہرین اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس کے بعد پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، آسمان، زمین، اطباق زمین، اطباق آسمان، جنت و جہنم، ملائکہ، یہ سب کے سب، یعنی تمام مخلوقات، یہ سب کے سب محتاج اہل بیت ہیں۔ میں خود اور میری نسل بھی، آپ سب بھی، سب کے سب محتاج اہل بیت ہیں، لیکن اہل بیت اللہ کے محتاج ہیں، اسی لیے اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کی احتیاج کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن مولائے کائنات کے سجدے، اہل بیت طیبین و طاہرین کی عبادتیں، یہ تمام چیزیں ہمیں چیخ چیخ کے سبق دے رہی ہیں کہ خود مولائے کائنات نے کہا کہ ہم کائنات میں اللہ نے ہمیں مختار بنایا ہے، اللہ کی جانب سے ہم مختار ہیں۔ مختار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح سے پہلے ریاستوں کے اندر، زمینداریوں کے اندر اکثر پراپرٹیز کی دیکھ ریکھ کے لیے، اس کے لین دین کے لیے، اس کے معاملات کرنے کے لیے ایک مختار بنا دیا جاتا تھا، لیکن مختار ایک الگ مسئلہ ہوتا تھا، مالک ایک الگ مسئلہ ہے۔ مالک کے پاس اپروول لینے کے لیے، دستخط لینے کے لیے جانے پر وہ مختار بھی مجبور ہوتا تھا،
اس طرح کی مجبوری اہل بیت طیبین و طاہرین کے یہاں اگر ہے تو وہ صرف خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اس کے علاوہ معاذ اللہ اہل بیت کی محتاج شریعت بھی ہے، اہل بیت کا محتاج دین بھی ہے، اہل بیت کے محتاج ملائکہ بھی ہیں، اہل بیت کے محتاج کائنات کا ذرہ ذرہ ہے۔ یہ اہل بیت طیبین و طاہرین وہ ہیں کہ جن کی پہلی جو ہے وہ فرد خود حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہذا میں اپنے اس بھائی سے دست ادب جوڑ کے کہتا ہوں کہ وہاں پر کبھی میں نے نہیں کہا ہے معاذ اللہ کہ اہل بیت طیبین و طاہرین محتاج، اگر کہا ہے تو وہ صرف الہی مسائل کے لیے کہا ہے، اور وہ بھی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کہا ہے کہ جس کے لیے خود حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے قیام کیے ہیں کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ مولائے کائنات نے اتنے سجدے کیے ہیں، خود امام حسین علیہ السلام نے زیر خنجر سجدہ کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ مالک ہم تیری سلطنت میں، تیری خدائی میں تیرے بنائے ہوئے مختار ہیں، لیکن مالک تو ہے۔ لہذا اہل بیت طیبین و طاہرین کی ذوات طیبہ یہ مختار ہے اللہ کی خدائی میں۔ اس سے بڑا میرے پاس ثبوت دینے کے لیے کوئی جملہ نہیں ہے کہ میں میرے جیسے ان پڑھ کے لیے، کم پڑھے لکھے کے لیے، حالانکہ میں نے ہمیشہ علماء کی تائید کی، مگر وہ علماء کہ جو علماء سو ہیں میں نے ہمیشہ ان سے برات کی، علماء حق کے ساتھ رہا ہوں، علماء حق کی نالین اور میرا سر، میں ہمیشہ اس چیز کو قبول کرتا ہوں، علماء حق سے اکتساب کرتا ہوں، آج بھی علماء حق کے آگے اپنے زانو ادب کو طے کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ ان تمام تر گفتگوؤں کو آپ تک پہنچانے کے لیے میں یہ کرتا چلوں کہ آپ حضرات دین کے مسئلے میں جہاں علم نہ ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو، وہ کسی چیز کو ٹھوک پیٹ کے برابر کرنے کی کوشش نہ کرے۔ رہا اس کا یہ سوال کہ میں نے آپ سے کہا کہ اکثر اس بات سے صاحبان ادب اتفاق کریں گے کہ اکثر ہمارے ہاں جب شاعری ہوتی ہے تو اس شاعری میں بہت عمدہ مطالب ہوتے ہیں، لیکن اکثر یہ شعر جناب عامر فیض آبادی صاحب کا مطلب کے اعتبار سے بہت ہی اعلیٰ شعر ہے، لیکن اس کی ردیف یہاں آ کے چسپاں نہیں ہوئی جب یہ کہا گیا کہ علم عباس کا خاک پرچم کی ہوا اور خاک شفا دونوں برابر ہیں، تو یہ ردیف دونوں برابر ہیں، یہ فقط ردیف چسپاں نہیں ہو پائی جس کے نتیجے میں یہ معاملات ابھر کر کے سامنے آئے۔ مگر الحمدللہ ہمارے پڑھے لکھے نوجوانوں نے، ہمارے بافہم اور باشعور اور ادراک رکھنے والے لوگوں نے بہرحال اسے سمجھا اور سمجھ کر کے لیا، اور مجھے یہ امید ہے کہ آئندہ بھی ہم اس طرح کے مسائل کو سمجھ کر کے لیں گے۔ ایک گزارش دینی مسائل کو میں یہیں پر ٹھہرا کر اب آگے سماج کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ کتنا خراب ہو گیا ہے ہمارا سماج، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ ہم کسی کو سماج کا نگراں ماننے کو تیار ہیں اور نہ خود نگراں بننے کو تیار ہیں، یعنی نہ ہمارے اندر کسی کو ماننے کی کیپیسٹی ہے اور نہ ہمیں سماج کا ذمہ دار بننے کی کیپیسٹی ہے۔ ورنہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ رہا کرتا تھا کہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر، گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، علاقے میں کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا، بزرگ اکٹھا ہوتے تھے، مسئلے کا حل وہیں پیش کر دیا جاتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ کل دینی مسائل سامنے ابھر کر کے نہیں آئے، اختلاف نظر سامنے نہیں آئے، نظریاتی اختلاف سامنے نہیں آئے، یہ سب کل بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کل سوشل میڈیا پہ ڈال کر گاؤں کے مسئلے کو عالمی نہیں بنایا جاتا تھا۔ میں نے ابھی اپنی ایک وال پر فیس بک کی یہ لکھا بھی تھا، اور بہت سارے ہمارے دوستوں نے اسے لائک بھی کیا، کمنٹ بھی کیا، اور میں ہمیشہ اجازت دیتا ہوں لائک اور کمنٹ کی، لیکن شخصیتوں کو مجروح نہ کیا کریں، زبانوں کا صحیح استعمال کیا کریں، تاکہ کوئی کسی سے رابطہ کرنے میں شرمندگی محسوس نہ کر سکے۔ سب سے بڑی چیز یہ کہ جب بھی کوئی مسئلے ہوں، میں نے اپنے چھوٹے بھائی برادر عزیز شاعر اہل بیت عامر فیض آبادی صاحب کو بھی رابطہ کیا، فون کیا، لیکن مولانا صفی حیدر صاحب سے نہیں کیا۔ برسوں سے میری گفتگو نہیں ہے، میں کوئی رابطہ میرا نہیں ہے، لیکن جب میں نے اس پر آپ کو اتنی ساری کتابوں کے ساتھ اور میں اپنے زبان سے پورے سوشل میڈیا پر
اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے، میں کوئی ٹیلی فون بھی نہیں کرتا اور نہ ان کا کبھی کوئی ٹیلی فون آتا ہے۔ میں اپنے آپ میں ممبئی میں رہ کر کے جو خدمات ہو سکتی ہے وہ انڈیویجولی طور پر کرتا رہتا ہوں، یہ آپ سب پر ظاہر و باہر ہے۔ لہذا میں نے جب یہ باتیں کی اور اس کے بعد لائیو آیا، مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید صفی حیدر صاحب مدد اللہ العالی نے بھی جو ہے وہ اپنے کمنٹ لکھے ہیں میرے لائیو آنے پر، جو اچانک میں آیا تھا اور جسے آپ نے بہت سارے مجھے حوصلے دیے اور اپنی اپنی پوسٹ کو ڈیلیٹ کر کے میری باتوں کی آپ نے تائید کی ہے۔ لہذا کوشش اس بات کی کیا کریں کہ جہاں کا جو مسئلہ ہو، بجائے موبائل ہاتھ میں لے کے اس مسئلے کو آگے فارورڈ کرنے کے، ہم اپنے گاؤں کے بزرگ اور علماء سے رابطہ کریں اور بیٹھ کر کے اس مسئلے کو حل کر لیں، اور حل کر کے وہیں کا وہیں ختم کر دیں، تو نہ اتنے مسائل بڑھیں گے، نہ اتنے زیادہ باتیں سامنے آئیں گی، کیونکہ سارے معاملے ہر ایک تک سوشل میڈیا تک کے ذریعے پہنچانا ممکن نہیں ہو پاتا۔ کوئی 2 لائن پڑھ کے اپنا لکھ کے درد دل چلا جا رہا ہے، کوئی مکمل گفتگو نہیں سنتا، 2 گفتگو سن کر کے اپنی بات لکھ کے چلا جا رہا ہے، اور اس طرح سے گویا یہ ہے کہ جیسے ہر کوئی اپنا حق سمجھتا ہے کہ اس پر بولا جائے، اس پر کہا جائے، اس پر لکھا جائے، جبکہ پہلے ہماری تہذیبوں میں یہ رہا ہے کہ جس کے شعبے کا مسئلہ ہے اسے اختیار دیا جائے۔ انجینئرنگ کا مسئلہ ہے، انجینئر حضرات بات کریں، قانون کا مسئلہ ہے، وکیل حضرات بات کریں، علم دین کا مسئلہ ہے، علماء کرام بات کریں، سیاسی مسئلے ہیں، گاؤں کے سماج کے سیاسی قائدین جو ہے وہ حل کریں۔ اب ہر کوئی ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے سوشل میڈیا پہ پہنچ رہا ہے، لہذا اس سے مسائل اور بڑھتے جائیں گے، دوریاں پیدا ہوتی جائیں گی، ایک دوسرے سے اختلافات بڑھتے جائیں گے۔ اختلافات بڑھنے کے نتیجے میں عملی طور پر جب ہم گاؤں اور سماج میں اکٹھا ہوں گے تو ہمارے درمیان نہ جانے کتنے نظریات، کتنی پارٹیاں، کتنی انجمنیں ابھر کر کے وجود میں آئیں گی، اور دونوں ایک دوسرے سے قریب نہیں ہوں گی، کیونکہ دونوں کو دور کر دیا گیا ہے نظریات کی لڑائی لڑوا کر کے، سوشل میڈیا پر نقلی آئی ڈیز بنا کر کے، غلط ناموں کی آئی ڈیز بنا کر کے، نہ جانے ہمارے بیچ کون گھس گیا ہے، نہ جانے کون گھس جاتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے درمیان دوریاں بنا کر کے چلا جاتا۔ لہذا اس بات کا خیال رکھا جائے کہ آج میں نے جو لکھا تھا فیس بک بلاگ پر، وہ یہی لکھا تھا کہ ہمارے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں مسئلوں کا حل نہیں ہے، لیکن سوشل میڈیا پر اسے عالمی بنانے کا جو ہے وہ ہر ایک کے پاس ملکہ بھی ہے، کیونکہ جتنوں کے پاس موبائل ہے وہ مسئلوں کو آگے بڑھا کر کے اسے عالمی بنا دیتا ہے۔ بات ہندوستان کے کسی گاؤں کی ہوتی ہے اور گونج پاکستان میں ہو رہی ہوتی ہے، ایران میں ہو رہی ہوتی ہے، امریکہ میں ہو رہی ہوتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے جو لوگ جانتے نہیں، جن کے ذمے نہیں ہے، آج انہیں ہم مسئلے کو پہنچا رہے ہیں؟ کیا ہم اتنے کمزور ہیں اپنے گاؤں قصبوں میں؟ تو پھر اگر ہم اتنے کمزور ہیں تو ہم اپنی کمزوری کا حل خود تلاش کریں کہ ہماری کمزوری کا سبب کیا ہے، ہم اتنے کمزور ہوئے کیوں ہیں۔ اس کا سبب یہی نظر آتا ہے کہ ہم اچھے لباس پہن کر کے گاؤں میں سلام تو چاہتے ہیں، لیکن بے لباسوں کو لباس پہنانا نہیں چاہتے۔ ہم اچھا گھر بنا کر کے گاؤں میں سلام تو چاہتے ہیں، لیکن جو بیچارے بے گھر ہیں ان کے لیے ہم نہیں سوچ رہے ہیں، اور یہی سب چیزیں ہمیں ہلکا کر دے رہی ہیں، ہمیں بے وزن کر کے رکھ دے رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم میں ایک دوسرے پر جب احسان کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ممنون احسان ہونے والا بھی کوئی نہیں ہے کہ جو ہماری گفتگوؤں کو سن سکے، ہمارے وزن کو محسوس کر سکے۔ لہذا اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے سماج میں کام کرتے ہوئے نظر آئیں، اور وہ کام کہ جو پبلک ہت میں ہو، وہ کام کہ جو خدمت خلق کے لیے ہو۔ پہلا خدمت خلق ہے، اس کے بعد قومی جذبہ ہے، اور اس کے بعد ملی جذبہ ہے، اور ملی جذبہ کے بعد پھر ایک حسینی جذبہ ہے۔ حسینی جذبہ جتنے بھی کربلا کے 72 ہیں، 72 خیام ہیں، لیکن 72 میں سے کوئی ایک دوسرے کو کہیں سے نہ الگ سمجھ رہا ہے نہ الگ ہو رہا ہے۔ اسی طرح حسینی ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی حسینیت کے استحکام اور فروغ کی منزل آئے وہاں سب کے سب حسینی ہیں، اور حسینی بن کر کے سماج کو استحکام دے، سماج کے اندر وزن پیدا کریں، اور سماجی مسائل کو جہاں کا ہے۔ یہی مسئلہ ایک مجلس کا تھا اعظم گڑھ کی ایک گاؤں کے اندر، جہاں ایک شاعر اہل بیت کو پیشخانی کرنی ہے، مولانا کو مجلس پڑھنی ہے، وہاں پر ایک مسئلہ ہو گیا، سوشل میڈیا پر خوب چلا، تبرک کی طرح بانٹا گیا اور ہاتھ پھیلا کر کے لیا گیا۔ کیا ہوا
نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے خلاف لکھنے لگے، ایک دوسرے کی عزتیں لینے لگے، ماضی کے مسئلے نکالے جانے لگے، ایسا ہوا ویسا ہوا، ماضی میں بھی یہ ادارہ ایسا رہا، ماضی میں بھی یہ مومن مولوی ایسا رہا، ماضی میں بھی یہ شاعر ایسے رہے۔ یہ ساری چیزیں لے کر کے جب سامنے آئی گئی تو نتیجہ یہ ہوا کہ اختلاف پیدا ہوا، اور ایسے اختلاف آئندہ نہ پیدا ہوں۔ میں یہی چاہوں گا کہ سوشل میڈیا کے حوالے ان مسائل کو نہ کیا جائے کہ جس کو بیٹھ کر کے حل کیے جانے کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت پر زیادہ سے زیادہ زور دیا جائے۔ ہمارے یہاں نمازیں قائم ہیں، نمازوں میں ہم 5 وقت اکٹھا ہوتے ہیں، جمعہ قائم ہے، ہم جمعے میں ہفتے میں ایک بار جمع ہوتے ہیں، ان جگہوں پر اکٹھا ہو کر کے اپنے عالم دین کے ساتھ، اپنے قوم کے بزرگوں کے ساتھ، اپنے قوم کے دانشوروں کے ساتھ سب بیٹھیں اور سب طبقہ نماز میں جائے۔ جب سب جائیں گے تو نماز جہاں ایک طرف پڑھی جاتی ہے، اللہ کا حکم ہے، وہیں پر جماعت سے پڑھنے کا جو حکم آیا ہے وہ اسی لیے آیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سب آپس میں ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرو، اور وہ ملاقات میرے گھر میں کرو۔ جب میرے گھر میں کرو گے تو تمہارے دل و ذہن میں کسی کا تصور نہیں رہے گا، نہ کسی کے گھر میں رہنے کا جو ہے وہ روب رہے گا، نہ کسی کے گھر میں بیٹھے رہنے کا دبدبہ تمہارے اوپر قائم ہوگا۔ اللہ کے گھر میں آؤ، انصاف کی باتیں کرو، ایکتا کی باتیں کرو، اتحاد کی باتیں کرو، عدل کی باتیں کرو، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کی باتیں کرو۔ جو جس قد کا ہے اپنے قد کے اندر وزن بھرنے کے لیے ویسے کام کرے، تاکہ ان کاموں کے ذریعے معاشرے میں اس کا وزن اور بڑھے۔ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے ہمارے بزرگ اپنی آنکھوں کی روپ پر اڑتے ہوئے طوفانوں کو روک لیا کرتے تھے، جہاں بفرے ہوئے نوجوانوں کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور آنکھیں ایسے دکھا دیتے تھے تو اس وقت نوجوان تتر بتر ہو جاتے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ نوجوانوں کے بھی خیر خواہ تھے، یہ نوجوان گھروں پر بھی احسان کرنے والے بزرگ تھے، یہ اچھے برے وقتوں میں سماج کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ لیکن آج ہمارے یہاں سماج نام کا کوئی تصور نہیں ہے، اسی لیے آپ کی خدمت میں دینی سماجی رفتار لے کر کے آیا، تاکہ دین کے ساتھ ساتھ ہم سماج پر بھی گفتگو کر سکیں، کیونکہ دین ہی ہمیں ایک سماج دے رہا ہے، ایک ایسا سماج دے رہا ہے کہ جو دنیا سے لے کر کے آخرت تک میں ہمیں سرخرو کر رہا ہے۔ میں اپنے تمام آنے والوں کا ایک بار پھر استقبال کرتا ہوں، جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دس بستہ یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ دینی سماجی رفتار ہمارا ہر اتوار کو 10 بجے ہونے والا لائیو پروگرام، اسے آپ شیئر کرنا نہ بھولیے، اپنا کمنٹ بھی کیجئے، تاکہ آئندہ اور بھی جن چیزوں کی ضرورت رہ سکے میں دین و ملت کا، دین و سماج کا خادم بن کر کے اپنے گھر سے بغیر کسی دباؤ میں، بغیر کسی ہدیے اور لفافے کے، بغیر کہیں جائے، میں اپنے گھر سے حق پہنچانے کا جو کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے نیک اور مفید مشوروں کو میں اس میں شامل کروں گا، اور یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں مزدوری بھی کروں گا، میں اپنے بچوں کو رزق حلال لانے کے لیے انتظار نہیں کروں گا کہ قوم پکارے نہ پکارے، میں اپنے منصب اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، اور جتنے بھی حضرات جمع رہیں گے ان کی درمیان یہ خدمتیں کر کے جاؤں گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ نے اسے شیئر کر دیا تو آپ کی میرے ساتھ مدد شامل ہو جائے گی، آپ نے مفید مشورے دیے تو آپ کی مدد شامل ہو جائے گی، اور آپ سب کو میں اپنا مددگار تصور کرتا رہوں گا۔ ظاہر ہے کہ ایسے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ اس دینی سماجی رفتار کو مفید، کارآمد اور مفید تر اور ترین بنانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں، زیادہ سے زیادہ ساتھ دیں، تاکہ بے لاگ بے لپیٹ یہ تبصرے ہوتے رہیں، اور آنے والے وہ نوجوان جو کنفیوز ہوتے ہیں کیونکہ انہیں تربیت دینے والا تو کوئی ہے نہیں، گھر کے اندر ہم پہنچے تو موبائل سے وابستہ ہو گئے، ٹیلی ویژن سے وابستہ ہو گئے، دوسری چیزوں سے وابستہ ہو گئے۔ آج نئی نسلیں جو آ رہی ان کو صحیح طور پر دین کی تربیت، تہذیب، معاشرت، یہ ساری چیزیں کون سکھائے؟ اور ایسے میں لازم ہے کہ ہم اس طرح سے مفید پروگراموں کو اپنے گاؤں میں بھی منعقد کریں۔ یہ لائیو تو فقط آپ سے جڑ جانے کا میرا ایک بہانہ ہے، ورنہ ہفتے میں ایک بار اس طرح سے جہاں بزرگ پہلے روز چارپائیاں لگا کر، کھٹیاں لگا کر، مسند لگا کر بیٹھا کرتے تھے، باہر بیٹھتے تھے، باہر بیٹھنے کا ایک نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہر آنے جانے والے پہ نگاہ ہے، ہر ایک کی حرکت پہ نگاہ ہے، کون سا نیتا سماج میں کیا برائی پھیلا رہا ہے، کیا اچھے کام کر رہا ہے، بزرگوں کی نگاہ ہے، کون سا آنے والا نوحہ خان بچوں کو لے کر کے اچھے کردار دے رہا ہے یا ان کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے۔
وہ بھی بزرگوں کی نگاہیں ہوتی تھی. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت نہیں ابھرتی تھی. آج ہم اے سی لگا چکے ہیں, عالیشان گھر بنا چکے ہیں, اس گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور میڈیا کو ہاتھوں میں لے کر کے پوری دنیا کو تو دیکھ رہے ہیں, لیکن اپنی گلی پہ نگاہ نہیں, اپنے دروازے پہ نگاہ نہیں. کون سا سائل آیا اور چلا گیا, کون سا ضرورت مند آیا اور چلا گیا. سیکورٹیز کیمرے ہیں, آیا تو تھا میرے یہاں. اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے کے لیے اسٹیٹمنٹ ہیں, آیا تھا میرے دروازے پہ, میں نے کھڑا نہیں کیا, میں نے کیمرے میں دیکھا. اس طرح کی جب گفتگویں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ معاشرے میں آپ کا قد وزندار نہیں ہوگا, اور جب وزندار قد نہیں ہوگا تو باتوں میں وزن نہیں ہوگا, اور جب باتوں میں وزن نہیں ہوگا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ کہیں بھی کچھ بولتے جائیے اس کا کوئی اثر مرتب نہیں ہوگا. دل سے جو بات نکلتی ہے وہ دل میں اترتی ہے, لہذا باتوں کو دل سے نکالیے, اور دل سے باتیں نکالنے کے لیے ذہن کے اندر علم کا ہونا, صلاحیت کا ہونا, اور جس سبجیکٹ پر, جس ٹاپک پر, جس شعبہ حیات پر زبان ہم کھول رہے ہیں, ہم اس کے کتنے جاننے والے ہیں, پہلے ہمیں اپنی حیثیت اور اپنی اوقات کو پہچاننا چاہیے, اور اس کے بعد اس پر لب کشائی کرنا چاہیے, ورنہ ذلیل ہونے کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. کیونکہ جو ہم نہیں جانتے اس پر گفتگو ہمیں ذلیل کر دیتی. ہم دن رات تو پڑھتے ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان معاذ اللہ نیتاؤں کی طرح ہے, جس کو جو چاہا نواز دیا, بادشاہوں کی طرح ہے جس کو چاہا سزا دے ڈالی, کوئی عدل نہیں, کوئی انصاف نہیں. اللہ کے یہاں ہر کام عدل کی بنیاد پر ہے. لہذا جب اس نے کہا قرآن کریم میں کہ وہ جسے چاہے عزت دے, وہ جسے چاہے ذلت دے, تو اس اللہ نے اپنے قرآن میں اور اپنے نبیوں کے ذریعہ, اماموں کے ذریعہ یہ پیغام بھجوا دیا کہ یہ عزت کے کام ہیں, یہ ذلت کے کام ہیں. اب تم ذمہ دار ہو کہ تم عزت کے کام کرو گے تو عزت دار کہلاؤ گے, ذلت کے کام کرو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے. اور اب اگر ذلیل ہوتے ہو تو تم کو اللہ نے ذلیل کیا ہے, کیونکہ تم نے ذلت کا کام کیا ہے, اور عزت پاتے ہو تو تم کو اللہ نے عزت دی ہے, کیونکہ تم, یہی تو حضرات آل محمد علیہ السلام نے اپنے خطبوں میں کہا, بی بی زینب سلام اللہ تعالی علیہا نے دربار یزید میں کہا ہے کہ عزت اللہ نے ہمیں بخشی ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, یعنی عزت دارانہ کام کیجئے تو عزت ملے گی, ذلت کے کام کریں گے تو ذلت ملے گی. اللہ کی ایک عدالت ہے, اللہ جسے چاہے, یہ چاہے کا مطلب کیا ہے, اللہ عدل کے ہی اصولوں پہ سب کچھ چاہتا ہے. لہذا توحید کے فوراً بعد عدل ہے, تب نبوت کا سلسلہ جاری ہے, تب امامت کا سلسلہ جاری کیا ہے. پہلے اپنی توحید کے فوراً بعد جب ہم سے رابطہ کرنا چاہا تو توحید اور انبیاء کے درمیان عدل کو رکھا, تاکہ یہ پیش نظر رہے کہ اللہ کی نوازشات کسی ایسے بادشاہ کی طرح نہیں ہے کہ جس کے من میں آیا جسے جو چاہا نواز دیا, جس سے جو چاہا چھین لیا. ان کے یہاں عدل نہیں ہے. اکثر بادشاہ عادل نہیں ہوتے, اکثر نیتا عادل نہیں ہوتے, اکثر جو ہے حکومتیں چلانے والے عادل نہیں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نہیں ہے, عادل بھی ہیں, عدل کرنے والے بھی ہیں. اور جو عدل کرنے والے بھی ہیں, نوشیروان عادل بن کے, وہ مسلمان نہیں تھا لیکن اسلام نے بھی اس کے عدل کی تعریف کی. خود حضور ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوشیروان عادل کے عدل کی تعریف کی. آپ کو بھی اتنا بڑا دل رکھنا پڑے گا کہ اگر غیر مذہب کا انسان بھی عدل کر رہا ہے تو آپ کو اس کی عزت کرنا ہوگی, آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا. یہ ہے عدل کا تقاضا. اسی طرح سخاوت کرنے والا سخی اسلام میں عزت دار ہے, اور عزت دار کو عزت ملے گی. اللہ کے رسول نے حاتم کی سخاوت کا بھی ذکر کیا, اور ذکر کر کے یہ بتایا کہ اسلام عدل کرنے کے لیے مذہب نہیں دیکھتا. اسلام کوئی بھی عدل کرنے والا اگر عادل ہے تو اس کی تعریف کرے گا, اور اسلام کے ذریعے, پیغمبر اسلام کے ذریعے عادل کے عدالت کی تعریف کیا جانا. ہم اپنے ملک کی عدالت کی کیوں تعریف کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ عدالت ہے ہی قابل تعریف. لیکن اگر عدالتوں میں عدل نہ ملے تو پھر ظاہر ہے کہ عدل کرنے والا ذلیل ہو جائے گا. یہ ہے. لہذا عزت کے کام کریں گے تو عزت ملے گی, ذلت کے کام کریں گے تو ذلت ملے گی. لہذا ارباب کرم, ہمیں دین کے ساتھ ساتھ, جیسا کہ ابتدا میں نے کہا کہ نوجوانوں علم دین پر حق علماء ہی کے پاس رہنے دیں. تھوڑا موڑا ایک پیج کہیں سے پڑھ لیا, واٹس ایپ پر حوالے لکھ کر کے بھیج دیے گئے, آپ نے کتاب بھی نہیں دیکھی,
سارے حوالے مار دیے. ہو سکتا ہے وہ حوالے ہی غلط پرنٹ ہوئے ہوں, آپ کو ذلیل کر دیں. تو اندھیرے میں تیر نہ چلائیے. لہذا یہ پڑھے لکھوں کے حوالے کر دیجئے. جائیے, جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ اس کے اسپیشلسٹ سے, اس کے جو ماہرین ہیں ان سے رابطہ کیجئے. علم دین کا مسئلہ آئے علماء سے رجوع کیجئے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے ہاں آپ گئے وہیں شفا مل گئی. آپ کو 2-4 ڈاکٹر کے ہاں کبھی کبھی ڈاکٹر بدلنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ علی اصغر حیدری کے پاس آئے, چھوٹا سا مولوی ہے, ہو سکتا ہے اس کے پاس مسئلہ حل نہ ہو. امام جمعہ کے پاس چلے جائیں, امام جمعہ کے پاس جائیں, وہ جامع الشرائط ہے, وہ ہم سے بڑے عالم ہیں. لہذا وہاں جائیں, بدلیں جب تک اس کا حل نہ ملے. یہ نہیں کہ ہم ان کے پاس گئے تھے, انہوں نے. آج ایسے ایسے لوگ ہیں سوال کرنے والے, مولانا ہم نے جتنے مولانا آئے سب سے سوال کر ڈالا, اب آپ سے کر رہے ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہم کیا بتانا چاہتے ہیں؟ ارے ہم اگر کچھ بننا ہی چاہتے ہیں تو پڑھیے لکھیے, ڈاکٹر بن جائیے, انجینئر بن جائیے, کمپٹیشن میں بیٹھیے, IAS بنیے, IPS بنیے, وکیل بنیے تاکہ جج بن جائیے, عالم بنیے تاکہ مرجع بن جائیے. کچھ بنیے. کچھ بنے ہی نہیں, خالی لوگوں کو بنا رہے ہیں, نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہیں. عالم کو عالم نہیں سمجھتے, ہم نہیں سمجھتے. سوشل میڈیا پر آ کر کے ہم اسے عالم نہیں سمجھتے, ہم اسے ڈاکٹر نہیں سمجھتے. ارے آپ کے سمجھنے نہ سمجھنے کے کیا ہے؟ جہاں سے وہ عالم بنا ہے وہاں سے اس کو سند ملی ہے, جہاں سے وہ ڈاکٹر بنا ہے وہاں سے سند ملی ہے. تو جو اس علوم کے ماہرین تھے انہوں نے اس کو سند دے کر کے بتا دیا کہ یہ اس قابل ہے. اب آپ نہ سمجھیں, آپ نہیں سمجھتے, آپ جس ڈاکٹر کو نہیں سمجھتے نہ علاج کرائیے. تو کیا ڈاکٹر کو گالی دیں گے آپ؟ نہیں, اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کے آپ علاج نہیں کروا رہے ہیں تو ڈاکٹر کو گالی دینے کا حق نہیں رکھتے. اسی طرح سے اگر ایک عالم سے آپ مسئلہ نہیں پوچھ رہے ہیں تو عالم کو گالی دینے کا حق نہیں رکھتے. یہ سب وہ اصولی باتیں ہیں کہ جس کا سماج میں نافذ رہنا بہت ضروری ہے. اگر ہم نے اسے سماج میں نافذ نہیں کیا تو یقیناً ہم بہت بڑا خسارہ اٹھائیں گے, نقصان اٹھائیں گے. یہ تو ابھی سوشل میڈیا پر فقط ہم لے رہے ہیں. جس دن ہماری نئی نسلیں سوشل میڈیا کے کو نافذ اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دے گی اپنی پریکٹیکل لائف میں, تب اس وقت بہت پچھتاوا ہوگا. تب کوئی ہنس کے کہے گا اب پچھتائے کا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت. چڑیوں کو کھیت مت چگنے دیجیے, اس کی رکھوالی کیجیے, اس کی حفاظت کیجیے. لہذا میں آج کے ایپیسوڈ میں یہیں تک, انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آئندہ اتوار کو دینی سماجی رفتار, جو ہر اتوار رات 10 بجے اسی ID پر اور YouTube چینل بھیونڈی عزاداری لائیو پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. لہذا اسے آپ شیئر کرنا نہ بھولیں, اپنے کمنٹ بھی کریں, اپنے لائک بھی کریں, تاکہ آپ کے ذریعے یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ مقبول ہو سکے. اور اس مقبولیت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کا یہ بھائی, آپ کا یہ میزبان, دینی سماجی رفتار کا میزبان ہمہ وقت آپ کے مسائل کو لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہے. اور انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. جو چیزیں میں خود نہیں جانتا, یہاں آنے سے پہلے اپنے علماء سے, اپنے دانشوروں سے اور لوگوں سے, الگ الگ علاقے کے لوگوں سے مسائل پہ گفتگو کرتا ہوں. اور گفتگو کرنے کے بعد آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوتا ہوں. جب تک کے لیے ایک مرتبہ پھر اجازت دیجیے. ہمارا یہ پورا ہفتہ اللہ کرے خیر و عافیت سے گزرے, بے روزگاروں کو بہترین روزی ملے, جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرے, جو لوگ فقر و فاقے سے ہیں اللہ ان کے فقر و فاقوں میں ان کی مدد فرمائے, اور جو لوگ جو یتیم ہیں اللہ یتیموں کے حقوق ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے ہر مقام پر جو لوگ لاولد ہیں انہیں اللہ اولاد نرینہ عطا کرے. اسی طرح جو بیٹیاں اب تک ناقد خدا ہیں انہیں غیب سے رشتے فراہم کرے. جن کے رشتے فراہم ہیں مگر ان کے ماں باپ ان کے ہاتھ پیلے کرنے اور سماجی تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں, پروردگار انہیں غیب سے مدد فرمائے تاکہ بار گراں سے سبکدوش ہو سکے. اسی طرح سے علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے. ہم جیسے کم علموں کو علمی تشنگی بجھانے کے پروردگار غیب سے انتظام فرمائے اور ہمیں علم دین و دنیا سے مالا مال فرمائے. اسی کے ساتھ ساتھ خدمت عالی میں یہ بھی گفتگو ہے مولا, جہاں جہاں مریضان مرض ہیں تمام مریضوں کو شفائے کاملہ وہ عاجلہ عنایت فرمائے. دیگر ممالک میں بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ جو کینیڈا, افریقہ, ساؤتھ افریقہ, ایسٹ افریقہ
ہر جگہ پر جہاں جہاں میرا جانا ہوا ہے، ہمارے یو اے میں، ہمارے خلیجی ممالک میں بہت سارے ہمارے نوجوان آج بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بھی سن رہے ہوتے ہیں. میں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، تمام جو سخاوت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے. آپ اپنے سماج کو دیکھیے، اپنے معاشرے کو دیکھیے، دیکھیے کہیں کوئی بھوکا تو نہیں تڑپ رہا ہے، کوئی بے روزگار اس لاک ڈاؤن میں ہے تو اس کی ضروریات کیا ہیں، کہیں کوئی بے لباس تو نہیں ہے، کہیں کسی ماں کے لبوں کی مسکراہٹ تو نہیں چھینی ہوئی ہے، کہیں کوئی ماں بچوں کو لے کر کے منصوبے تو نہیں بنا رہی ہے. خودکشیوں کی طرف لوگ بڑھ رہے ہیں. یہ صدقہ ہے مجلس حسین ابن علی کا کہ ہماری قوم فاقوں پہ فاقے کر کے بھی کبھی غلط قدم نہیں اٹھاتی ہے. ورنہ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں، لیکن کربلا نے اتنا پرعزم بنا دیا ہے. لوگ پوچھتے ہیں نا کہ کربلا کا ذکر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی ضرورت یہی ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ذکر کربلا ہوتا رہے گا، وہاں وہاں فقر و فاقے کی یہ داستان انسان کو جرأت بھی دے گی، قوت بھی دے گی، ہمت بھی دے گی. میں اسی کے ساتھ ساتھ آخری میں اپنے اس ایپیسوڈ کے ذریعے مولانا حجت الاسلام والمسلمین سید صفی حیدر صاحب قبلہ اور برادر عزیز شاعر اہل بیت جناب عامر فیض آبادی صاحب دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات نے بہت بڑا دل کر کے سوشل میڈیا کے غیر موزوں اور غیر مہذب افراد کو زبانیں کھولنے اور ہاتھ چلانے سے روک دیا اپنے عمل سے. اور ایسے ہی عمل آئندہ بھی انشاءاللہ ہماری بستیوں میں ہوتا رہے گا. تو سوشل میڈیا پر ڈال کر اس کے مسئلے حل نہیں تلاش کیے جائیں گے، بلکہ جگہ پر اس مسئلے کا حل نکل آئے گا. اسی کے ساتھ آپ اللہ کی امان میں رہیے، مولا کی حفظ و امان میں رہیے، مولا کائنات کے حوالے رہیے، امام ضامن کے حوالے رہیے. امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آپ کو اپنا شمار کریں، اپنے لشکر میں شامل فرمائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آنے والے 2-1 وقتوں میں کمنٹ پڑھنے تک آپ کی خدمت میں رکتا ہوں. اگر کوئی صاحب کوئی کمنٹ لکھنا چاہیں تو میں انشاءاللہ آئندہ ہفتے جو ضروری کمنٹس ہوں گے، مفید مشورے ہوں گے، انشاءاللہ میں اسے اگلے ایپیسوڈ میں شامل کر کے اس پر بھی گفتگو کروں گا. اس کے باوجود بھی اگر کسی کو میری گفتگو کہیں ذاتی لگے، تلخ لگے، تو اس کو دینی اور سماجی رفتار کا ایک حصہ سمجھ کر مجھے معاف فرمائیے گا اور اپنی دعاؤں میں بھی علی اصغر حیدری کو نہ بھولیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. خدا حافظ.